بڑے بڑے چنئی، ناگپور اور بھی شہروں کے اندر آپ دیکھیے، آپ اسی پورنیا کے اندر بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، پورنیا کے اندر بڑے بڑے دکانوں کے اندر CCTV کیمرہ لگایا ہوا ہے۔ کوئی گراہک آیا، کوئی سامان اٹھا کر کے گھر جانے لگا، دیکھا ارے مالک تو ہے نہیں، مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، اٹھا کر کے بھاگ رہا ہے، فوراً پیچھے سے پکڑ لے گا، رک، کہاں جا رہا ہے، کیا ہوا؟ تو نے اپنے جیب میں سامان بھرا ہے، کہاں دیکھا آپ نے؟ میں نے بھرا ہی نہیں، ادھر آ۔ ریموو کر کے پھر سے ویڈیو چلائی جاتی ہے، دیکھ تو نے یہ سامان اٹھایا، یہ دیکھ تو نے جیب میں بھرا، ہاں دکھا جیب، پکڑا گیا۔ میرے بھائیو، اللہ کا بھی CCTV کیمرہ ہے، اللہ کا بھی ریکارڈر ہے، اور اس ریکارڈر کا، اس CCTV کے کیمرے کا نام ہے کرامن کاتبین۔ اس ریکارڈر کا نام کرامن کاتبین ہے۔ ایک دائیں فرشتے، دائیں کاندھے میں ایک فرشتہ متعین ہے، ایک بائیں میں، یعنی داہنے اور بائیں دونوں طرف ایک ایک فرشتہ اللہ نے متعین کر رکھا ہے، جو تمہاری نیکیوں کو اور تمہاری برائیوں کو ریکارڈ کر رہا، لکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا، ویڈیو بنا رہا ہے۔ ویڈیو بھی اللہ بنا سکتا ہے۔ کل قیامت کے دن تمہارا ویڈیو چلا دیا جائے گا، تمہاری زندگی کا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ لو اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آئی بندے، لو یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، یہ اپنی کتاب پڑھ لو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ آئی میرے بندے، لے یہ اپنا نامہ اعمال تو پڑھ لے، یہ اپنی کتاب تو پڑھ لے۔ دنیا کے اندر جو کیا کرتا تھا وہ سب کے سب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ انسان اپنا نامہ اعمال لے لے گا اور اپنے نامہ اعمال کے اوپر نظر دوڑائے گا، اور جب نامہ اعمال کو دیکھے گا، پڑھے گا، تو اپنی زبان سے چیخ کر کے کہے گا مالی ھذل کتاب، اے اللہ یہ کیسی تیری کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا کتاب ہے، یہ کیسا پیپر ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، جس نامہ اعمال کے اندر کوئی بات چھوٹی ہی نہیں ہے۔ جو میں نے چپکے چپکے کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو میں نے بند کمرے کے اندر کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو میں نے بازار کے اندر کیا تھا وہ بھی لکھا ہے، جو میں نے جنگل کے اندر کیا تھا وہ بھی لکھا ہے، جو میں نے اندھیرے میں کیا تھا وہ بھی لکھا ہے، جو میں نے روشنائی میں اور جو میں نے اجالے میں کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اے اللہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے، چھوٹا چھوٹا جرم بھی لکھا ہوا ہے، ولا کبیرہ، اور بڑی بڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بڑی بڑی باتیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا، کوئی دنیا والا نہیں جانتا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے دوست کے ساتھ جا کر کے میں نے شراب پی لیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ فلاں آدمی کی زمین میں نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ فلاں عورت کو میں نے تکلیف دی تھی، اپنے بیوی کو رات میں نے مارا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اپنی ماں باپ کو میں نے غلط جملے بولا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جلسوں میں گیا اور جلسوں میں جا کر کے میں نے اپنی نظروں سے خطا کیا تھا، غلط کام کیا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ساری باتیں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ یہ تیری کیسی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کیے ہو وہ بھی تم دیکھ سکتے ہو، ذرہ برابر تم برائی کیے اس کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ یعنی کرامن کاتبین ہمارا اور آپ کا ویڈیو بنا رہا ہے، اتنا سمجھ جاؤ۔ کرامن کاتبین ہمارا اور آپ کا ویڈیو بنا رہا ہے۔ اب اپنا ویڈیو آپ جیسے بنوا لیں، اپنا ویڈیو آپ جیسے بنوائیں۔ اچھا بتائیے، آپ غلط ویڈیو بنائیں گے اور لوگ دیکھیں گے، آپ کو کتنا خراب لگے گا؟ ارے بھائی میرا ویڈیو دیکھ لیا، میں فلاں جگہ جا رہا تھا، شراب پی لیا، ویڈیو بن گئی ہے، وائرل ہو گئی ہے، اب میں تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ ہاں کبھی کبھی نہیں دیکھتے ہیں کسی لڑکی اور لڑکی کا ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے، وہ لڑکی اپنے آپ کو زہر پی کر کے مار دیتی ہے، اپنے آپ کو پھانسی لگا لیتی ہے۔ اب میں دنیا میں جی کر کے کیا کروں گا؟ میری عزت تو برباد ہو گئی، سب نے دیکھ لیا۔
لڑکی کو کچھ کہا نہیں جاتا، لیکن عزت کا معاملہ اتنا ڈینجر ہے کہ عزت کی وجہ سے اس کی عزت لوگوں نے دیکھ لی، وہ غلط کام جو کیا اس نے لوگوں میں اوپن ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے کہ میری ماں کیا کہے گی، میرا باپ کیا کہے گا، میرا بھائی کیا کہے گا، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے. یہ سوچ سوچ کر کے وہ لڑکی برداشت نہیں کر پاتی ہے، وہ آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور زہر کا پڑیا لایا، پانی میں ملایا، پی لیا، اپنے آپ کو مار دیا. میرے بھائیو، دنیا کی یہ ذلت برداشت نہیں کر پا رہے ہو کہ کوئی ہماری ویڈیو دیکھ لے، ہمارا غلط کام دیکھ لے تو لوگوں میں بڑا متقی بنتا ہوں، پرہیزگار بنتا ہوں، اچھا بنتا ہوں، لوگوں میں تو ایسے بدنام ہو جاؤں گا. اے لوگوں، اے پورنیہ کے لوگوں، اس دن سے بھی ڈرو جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھائے گا، ویڈیو چلائے گا، ارے یہ دنیا میں بڑا تقوی والا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا. انسان کہے گا اے اللہ این الحسنات یا رب العالمین، اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی، صرف میری برائیاں نظر آ رہی ہے. این الحسنات یا رب العالمین، میری نیکیاں کہاں چلی گئی، اے پروردگار میری نیکیاں کہاں چلی گئی. اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے بہت غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے تیری نیکیاں ختم. ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے، امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اس کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، ایک واقعہ اور ایک بات میں تمہیں نہ بتلاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا تو صحابیوں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ ضرور ہمیں بتائیے. اللہ کے نبی آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، اور نیکیوں کا پہاڑ تہامہ پہاڑ کے مانند ہوگا. پہاڑ کا بھی نام آپ نے لیا تہامہ پہاڑ. اتنی زیادہ نیکیاں لے کر کے انسان کل قیامت کے دن آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، ان کو نیکیوں کو ختم کر دیں گے، ان کے نیکیوں کو تباہ کر دیں گے. وہ کہیں گے این حسناتی یا رب العالمین، اے اللہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی، اے اللہ میرے ثواب کہاں چلے گئے، اے اللہ میرے صدقہ خیرات کہاں چلے گئے، اے اللہ میری نمازیں کہاں چلی گئی، اے اللہ میری دعائیں کہاں چلی گئی. اللہ تعالیٰ کہے گا اے بندے تیری نیکیاں برباد ہو گئی، کیونکہ تو دنیا کے اندر حسد کرتا تھا، دنیا کے اندر دشمنی کرتا تھا، دنیا کے اندر لوگوں میں رہ کر کے تو اچھا کام کرتا تھا، لیکن جب تنہائی میں جاتا تھا، اکیلے جاتا تھا، بند کمرے میں ہوتا تھا، اکیلے ہوا کرتا تھا تو لوگوں میں تو اچھا کام کرتا تھا، لیکن جب اکیلے ہوتا تھا تو فوراً برائیاں شروع کر دیتا تھا. بند کمرے میں سیکس فلم دیکھتا تھا، رنگین فلمیں دیکھتا تھا، اڑیاں فلمیں دیکھتا تھا، غلط کام کیا کرتا تھا، لوگوں میں تو اچھا بنتا تھا، لیکن جب اکیلے ہوا کرتا تھا تو غلط کام کیا کرتا تھا. اسی وجہ سے میں نے تیری نیکیاں ختم کر ڈالی، اسی وجہ سے میں نے تیری نیکیوں کو میں نے برباد کر دیا. اتنے اچھے اچھے کام کرنے والے لوگوں کی نیکیاں برباد. تو تیسرا اینٹی وائرس یہ ہے، لوگوں اپنے ذہن کے اندر، اپنے خیال کے اندر، اپنے دل میں یہ بات بیٹھا لو کہ میرے 24 گھنٹے میرے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے میرے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے. میں کہیں بھی کوئی غلط کام کروں گا، بیڑی پیوں گا، سگریٹ پیوں گا، کھینی کھاؤں گا، وہ بھی تو ریکارڈ ہو جائے گا، وہ بھی تو ویڈیو بن جائے گا. میں دوپٹہ کھول کے چلوں، اپنے باڈی دکھا کے چلوں، اپنے بالوں کو دکھا کے چلوں. او میری بہنوں، تم سمجھ رہی ہو میرا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، چلو میں کالج میں گئی ہوں، چلو میں رشتہ داروں میں گئی ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جتنا چاہوں اپنے حسن کا پرچار کر لوں، اپنے خوبصورتی کا جلوہ دکھا لوں. او میری بہنوں، اپنے دماغ میں دیکھ لو، اپنے دماغ میں یہ ریکارڈ کر لو کہ جو تم کر رہی ہو، جو لچکا لچکا کے کمر چل رہی ہو، اپنے جسموں کو دکھا رہی ہو، اپنے بالوں کو دکھا رہی ہو،
یہ بھی تو ریکارڈ ہو رہا ہے کرامن کاتبین تمہاری چیزوں کو, تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ شراب پینے والوں, شراب پیتے سمے یہ کم سے کم سمجھ لو, اگر یہ شراب پیتے ہوئے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ویڈیو چلا دے, دنیا والا دیکھ لے, تو میرے بھائیو اس دن کون سا چہرہ لوگوں کو دکھاؤ گے؟ اگر زنا کر رہے ہو اور اللہ ویڈیو چلا دے, لوگ زنا کرتے ہوئے تمہیں دیکھ لیں, یہ تو نمازی تھا, یہ تو دیندار تھا, یہ تو داڑھی والا تھا, یہ تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا, لیکن ذرا دیکھو فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے, وہ بھی تم دیکھ لو گے کل قیامت کے دن. میرے بھائیوں اس دن تمہارا کون سا عالم ہوگا؟ فرمایا اس قیامت کے دن کے اندر تمہارا سی سی ٹی وی کیمرہ چلایا جائے گا. وہ لوگوں دنیا والوں سے ڈرو نہ ڈرو, لیکن سی سی ٹی وی کیمرے سے ضرور ڈرو, اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ. تیسرا اینٹی وائرس گناہوں سے بچنے کا سب سے تیسری دوائی اور تیسرا اینٹی وائرس کیا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو اللہ کے سی سی ٹی وی کیمرے سے بچنا پڑے گا. نوجوانوں اتنا آسان نہیں, کہاں بچو گے؟ کہاں بچو گے؟ کون سی جگہ میں بچو گے؟ منظر دیکھو, ایک مالک نے ایک غلام کو رکھا اپنے باغیچے کی حفاظت کے لیے. منظر دیکھیے, منظر کیسے لوگ بچتے تھے. مالک نے غلام کو رکھا باغیچے کی حفاظت کے لیے. غلام مبارک سن, تو میرے باغیچے کی حفاظت کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک. چلا گیا مالک. 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آیا اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا. نوکر کو بلایا, غلام کو بلایا, مبارک کو بلایا, ادھر آیا. کیا بات ہے مالک؟ ارے چند دوست میرے آئے میں پھل لے کر کے آ جاؤ, میٹھا میٹھا پھل لے کر کے آنا میرے باغیچے سے. ٹھیک ہے, گیا باغیچے سے پھل لے کر کے آیا, مالک کو دیا. مالک نے کھایا, پھینک رکھ, کھٹا ہے میٹھا نہیں ہے. دوسرا کھایا, پھینک دیا. تیسرا غصہ گیا, لا میٹھا لے کر کے آ. پھر گیا, پھر لے کر کے آیا, پھر کھٹا, پھر اس کو ڈانٹا, پھر لے کر کے آ, پھر آیا, پھر کھٹا. مالک کہتا ہے اے غلام, اے نوکر, میں نے تجھے رکھا ہے اسی وجہ سے میرے دوستوں میں تو نے مجھے بدنام کر دیا. تو اتنے دن سے رہ رہا ہے, تجھے کیسے معلوم نہیں ہو پایا کون سا میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے؟ مالک کس بات کو سن کر کے غلام جواب دیتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا تھا, سی سی ٹی وی کیمرہ اس کے ذہن میں بھی تھا کہ اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے جواب دیا, او مالک, تو نے تو مجھے باغیچے کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی, میں نے باغیچے کی حفاظت کر لی ہے, میں نے آپ کے باغیچے سے نقصان ہونے نہیں دیا ہے. لیکن اے مالک, آپ نے تو مجھے کھانے کو نہیں بولا تھا کہ اے غلام بھوک لگے تو کم سے کم پھل کھا لینا, مجھے کھانے کا آرڈر نہیں دیا تھا, اس وجہ سے میں نے آپ کے باغیچے سے ایک بھی پھل نہیں کھایا. ایک بھی نہیں کھایا. کھا لیتا تو کون جانتا تھا. کہا او مالک, کھا لیتا تو مجھے معلوم ہے کوئی نہیں جان پاتا, لیکن مجھے یقین ہے اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ موجود ہے, کرامن کاتبین موجود ہے, وہاں تو ویڈیو بن جاتا اور کل قیامت کے دن میں اللہ کو کون سا جواب دیتا. میرے بھائیوں, پہلے کے نوکر, پہلے کے غلام اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے اور سی سی ٹی وی کیمرہ اور کرامن کاتبین کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کرتے تھے. کیسے کیسے لوگ تھے. اس لڑکی کا واقعہ سنا ہوگا جس لڑکی کو اس کی ماں نے رات کی تاریکی میں کہا تھا, وہ میری بیٹی چل دودھ میں پانی ملا دے, پیسے ہمیں زیادہ مل جائیں گے, فائدے ہمیں زیادہ ہو جائیں گے. بیٹی اٹھی اور وہی بات کہہ رہی ہے, او میری ماں, رات کی تاریکی میں اگر ہم نے پانی ملایا عمر فاروق کو پتہ چل جائے گا. ماں جواب دیتی ہے, او میری بیٹی, عمر کو کیسے معلوم ہوگا, عمر فاروق کو کیسے پتہ چلے گا, عمر تو اپنے گھر میں سو رہے ہیں, عمر کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا. حالانکہ عمر فاروق راستوں میں
راستوں میں گشت کر رہے تھے اور عمر فاروق کی یہ جملے سن رہے ہیں. آواز جھونپڑی سے آ رہی ہے. لڑکی بولتی ہے میری ماں آپ نے کہا کہ عمر فاروق کو پتہ نہیں چلے گا, ان کے ساتھیوں کو پتہ نہیں چلے گا. آئی میری ماں مجھے یقین ہے عمر کو پتہ چلے یا نہ چلے, عمر کے اللہ امیر المومنین کے رب کو تو پتہ چل جائے گا. اس اللہ سے میں ڈر رہی ہوں, کرامن کاتبین سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کرامن کاتبین میری حرکتوں کو لکھ لے اور کل قیامت کے دن ہمیں ذلیل ہونا پڑے. کیسی کیسی لڑکیاں تھیں. تو اینٹی وائرس تیسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو 24 گھنٹہ ذہن میں ڈال لے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اذان کے سمے بیٹھا ہوا ہو, دماغ میں ڈال لے ارے اب تو یہ ریکارڈ ہو جائے گا, فوراً وضو بنائے جاؤ مسجد. انسان یہ چیز ڈال لے تو انسان کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتا. تیسرا ہو گیا. چوتھا اور پانچواں بس. چوتھا اینٹی وائرس. چوتھا اینٹی وائرس کیا معلوم ہے؟ کچھ دعائیں آج میں سکھا دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے, کچھ دعائیں سیکھ لیجئے. اگر گناہوں کو کم کرنا ہو اور جنت میں جانا ہو اور گناہوں سے بچنا ہو تو آؤ میں آپ کو چند دعائیں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث تمیمی سے بولتے فرماتے ہیں اے حارث تمیمی جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو, سنیے, جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو, اذا صلاۃ المغرب, جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو تو اپنی زبان سے یہ جملے کہو اللہم اجرنی من النار 7 مرات. کتنی بار؟ 7 مرتبہ بولو. اللہم اجرنی من النار 7 مرات, اللہم اجرنی من النار 7 مرات, اللہم اجرنی من النار 7 مرات. 7 مرتبہ جب تم یہ جملے بول دو, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسی رات تیرا انتقال ہو گیا, تو مر گیا, تو دخل الجنہ, یا یہ الفاظ ہیں وجبت لہ الجنہ, تیرے لیے جنت واجب ہے, تو جنت ہی میں جائے گا, جہنم سے بچ جائے گا, تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. کون سا جملہ ہے؟ بہت بڑا نہیں ہے. اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھو مغرب کی نماز کے بعد. اب مغرب کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے یہ دعا پڑھیں گے؟ نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو 7 مرتبہ. اگر اسی رات, کون جانتا کب موت ہو جائے, اگر اسی رات تمہاری موت ہو جائے 7 مرات 7 مرتبہ پڑھ لو تو وجبت لہ الجنہ, جنت کے اندر تم داخل ہوگے. پھر فرمایا اذا صلاۃ الصبح, جب تم صبح کی نماز پڑھ لو آئی حارث تمیمی تو تم یہی جملہ 7 مرتبہ پڑھو اللہم اجرنی من النار 7 مرات. 7 مرتبہ یہ جملے پڑھ لو. اگر دن کی اجالے میں تیرا انتقال ہو جائے یا دن میں اگر تو مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ, تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا, تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو جہنم سے بچ جائے گا. تو اپنے آپ کو گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھنا بھی ضروری ہے. ایک اور دعا بتاتا ہوں. آیت الکرسی کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں آیت الکرسی کچھ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی صورت نہیں ہے. آیت الکرسی ایک چھوٹی سی آیت ہے, ایک آیت ہے, سب سے بڑی آیت ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہوا کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. آیت الکرسی اسم اعظم, یہ صورت, یہ آیت یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہے تو کر لیجئے گا, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں. آیت الکرسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی نماز فرض کے بعد, فرض نماز ظہر عصر مغرب عشاء فجر, فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آیت الکرسی فرض نماز کے بعد کوئی پڑھتا ہو اور اگر وہ مر جاتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے بچا ہوا ہے, یعنی جیسے وہ مرے گا دخل الجنہ, جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو. نماز پڑھنے کے بعد
عشاء فجر ظہر عصر مغربی. اب آدمی نماز ہی نہیں پڑھے گا تو کہاں سے یہ دعا پڑھے گا؟ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 لاکھ والی دعا سنا رہا ہوں. 30 لاکھ، ایک دعا میں 30 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ ثواب، 10 لاکھ درجات بلند. ایک چھوٹی سی دعا ہے، اگر کوئی آدمی یہ چھوٹی سی دعا پڑھ لے تو اس کو 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی. 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ ثواب، 10 لاکھ درجات بلند، 30 لاکھ. کون سی دعا سنیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. کوئی آدمی اگر یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 10 لاکھ نیکیاں اس کو، 10 ثواب اس کو، اور 10 لاکھ گناہ اس کے معاف، 10 لاکھ درجات بلند، یعنی 30 لاکھ وہ ثواب کما گیا. چھوٹی سی دعا ہے، ابھی اتنی چھوٹی سی یاد ہی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ بحمدی، اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہوں، برائیاں، ظلموں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر سبحان اللہ بحمدی 100 مرتبہ بولتا ہو تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کتنا رحیم ہے میرا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی آدمی اگر یہ جملہ کہتا ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر کوئی آدمی یہ جملہ کہتا ہو اور آسمان کی زمین کے برابر اس کے گناہوں، اتنا زیادہ آسمان و زمین کے برابر اس کے گناہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. چھوٹے چھوٹے گناہ یہ سب، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے گناہ کے لیے توبہ کرنا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے وضو بنایا، ہاتھ سے جو گناہ کیا تو ہاتھ والا گناہ جڑ گیا، پیر سے جو گناہ کیا وضو بنایا تو پیر سے جو گناہ کیا وہ جڑ گیا، آپ نے آنکھوں سے جو گناہ کیا، آپ نے وضو بنایا تو آنکھوں سے وہ گناہ جھڑ گیا. یہ فائدے ہیں. اب وضو بنائیے گا ہی نہیں تو کیا کریے گا؟ کہیں شادی میں جانا ہو، بازار میں جانا ہو تو میک اپ کر لیتے ہیں آپ، وضو نہیں بنا پا. وضو کے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے بلال میں نے جنت دیکھی ہے اور میں نے جنت میں تمہیں دیکھا ہے، میرے آگے آگے تم چل رہے تھے، اے بلال ذرا یہ بتا کون سا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے تو یہی جواب دیا تھا اللہ کے نبی کوئی بڑا عمل نہیں کرتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، وضو بنا لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اور کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، نفل نماز. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال بس کر بس کر، اے بلال یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے مرنے سے پہلے تیرے لیے جنت کو کنفرم کر دیا ہے. وہ عمل ہم بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. وضو ٹوٹا وضو بنا لیا، 2 رکعت نماز پڑھ لی، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، ہم اور آپ کر سکتے ہیں. لیکن آدمی جنت ہی میں نہیں جانا چاہے گا تو زبردستی کوئی تھوڑی لے جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں یہ چند دعائیں ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں، زیادہ بتا دیں گے تو بھول جائیے گا. اتنا ہی یاد رکھیے اگر آدمی یہ سب دعائیں پڑھتے رہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ معاف، وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. 5ویں بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، 5واں اینٹی وائرس سنو، غور سے سنو پورنیہ کے لوگوں. 5واں اینٹی وائرس جس کو کرنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. 5واں کیا ہے؟ 5واں یہ کہ آدمی سے اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، غلطی ہونے کے بعد اس کے اوپر ڈٹا نہ رہے، جمع نہ رہے. زنا کر رہا ہے تو کرتا ہی جا رہا ہے، شراب پی رہا تو پیتا ہی جا رہا ہے، غلط کر رہا ہے تو کرتا ہی چلا جا رہا ہے. نہیں، اگر کوئی آدمی غلط کر لے فوراً توبہ کرے، فوراً اللہ سے معافی مانگے، فوراً معافی مانگے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے.
میری رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا میرے بندے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کر لے، آسمان و زمین کے برابر گناہ کر لے، اور میرے پاس تو آ اور معافی مانگ۔ آئی میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ کہ تم مجھ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اور دل سے توبہ کر، دوبارہ اس کام کی طرف پلٹنے کی کوشش مت کرنا۔ آ تو صحیح، آئی میرے بندے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئی میرے بندے میرے علاوہ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ میں ہی گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو توبہ کرو اپنی زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم اپنی زندگی میں روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی توبہ کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی کے گناہ معاف تھے۔ لیغفر لک اللہ، لیغفر لک اللہ، فرمایا اے نبی ہم نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیا، ہم نے آپ کو ما تقدم، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ نبی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، سجدے میں پھر بھی مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، ابو بکر صدیق جن کے بارے میں آتا ہے حدیثوں میں کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے ابو بکر تو جنتی جنتی جنتی۔ وہ ابو بکر اللہ کے نبی کے پاس گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد پوچھا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی یہ بتائیے مجھے ایسی دعا سکھلائیے جس دعا کو پڑھ کے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں، توبہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر جب تم نماز پڑھو اور آخری تشہد میں رہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ 99 کو قتل کرنے والا، 100 کو قتل کرنے والا جب جنت میں جا سکتا ہے، معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد جب جنت میں جا سکتا ہے، تو ہم اور آپ کیوں نہیں جا سکتے ہیں اے مسلمانوں؟ لیکن اس انتظار میں مت رہو کہ بڑھاپے میں ہم معافی مانگ لیں گے۔ غلطیاں ابھی کر لو، زنا کر لو، شراب پی لو، جوا کھیل لو، بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ او پورنیہ کے لوگوں، یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب تک انسان کی زندگی ہے۔ ابھی یہاں بیٹھے پتہ نہیں کب اعلان ہو جائے، کل اعلان ہو جائے فلاں بندہ تو ٹھیک تھا لیکن رات میں سینے میں درد ہوا، ہارٹ اٹیک آیا اور اپنے آپ وہ مر گیا، انتقال کر گیا، اس کے جنازے کی نماز اتنے بجے ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے توبہ میں، استغفار میں، معافی مانگنے میں کبھی بھی دیری نہیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم نے لوگوں کو سکھایا کہ معافی مانگ لیا کرو۔ یہ 5 اینٹی وائرس ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ یہ 5 اینٹی وائرس میں نے آپ کے سامنے رکھے 1.5 پونے 2 گھنٹے کی تقریر میں، آپ کے سامنے میں نے یہ جملے رکھے، اور مجھے کل جانا ہے، بہت دور کا سفر کرنا ہے، اور اتنی رات کو تو میرا مشورہ بھی ہے، اور ادھر کے علاقے میں اعلان بھی کر رہا ہوں کہ پوری رات تقریر کرانا کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں ہے، پوری رات تقریر کرانا مناسب ہی نہیں ہے۔ اور اسلام میں بھی ہے رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری رات سو جاگ جائے، آپ کی بیوی اگر جاگ جائے، صبح میں کھانا کون بنائے گی؟ نہیں بنائے گے تو آپ اس کو ڈانٹیں گے۔ اگر جاگ جائیں یہ نوجوان تو کل کمائیں گے کیسے؟ اگر پوری رات جاگ جائے تو فجر کی نماز چھوڑ دیں گے، تو چھوڑ دیں گے تو گنہگار کون ہوگا؟ جو پوری رات بھر تقریریں کرواتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کی زندگی چند منٹوں میں بدل سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے چند آیتیں تو سنی تھی، حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھ کے اسلام لے آیا۔
اور ایسا مسلمان بنے کہ اگر گلیوں سے گزرتے تو شیطان بھاگ جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، پوری رات بھر تقریریں سننا، یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری رات بھر تقریریں سنی جائے، لیکن جتنی سنی جائے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عمل کیا جائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ 3 بجنے جا رہے ہیں، مجھے بھی کچھ دیر تک آرام کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، انہی چند باتوں کے بعد گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اور اس ٹاپک پہ میں نے آپ کے سامنے مزید بہت سی باتیں رکھی ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، گناہوں سے بچاتا رہ، جب تک زندہ رکھ۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو باتیں بتائی گئی ہے ان باتوں کے اوپر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ جلسہ کرنے والے کے لوگوں کو، منتظمین کو، سیکریٹری اور ان کی انتظامیات کو، اور یہاں کے لوگوں کو جن لوگوں نے اس جلسے میں تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اللہ کروٹ اللہ برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرما، اس کی زندگی کو اللہ تو روشن کر دے، اس کی زندگی کے اندر اگر کوئی تکلیف ہو اللہ تو تکلیف کو دور کر دے، اللہ یہاں کے لوگوں میں اور مسلمانوں میں خوشحالی پیدا کر دے، ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کر دے۔ اللہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف جملے بول رہے ہیں اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، چاہے وہ کوئی ہو۔ وسیم رضوی کو لوگوں کو، ایسے لوگوں کو اللہ عبرت بنا دے، ایسے لوگوں کو اللہ تو عبرت بنا دے جو قرآن کے اوپر غلط جملے بولتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبرت بنا دے اور ایسی دردناک موت دے کہ آدمی دیکھ کر کے کبھی بھی قرآن کے اوپر دوسرا جملہ بولنے کی کوشش نہ کرے۔ رب کریم تو جب تک زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین